قیامت کی علامات کبریٰ میں دوسری علامت خروج دجال ہے، یعنی دجال کا نکلنا، جو احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہیں۔ دجال اصل میں دجل سے لیا ہوا ہے، جس کے لغوی معنی بڑے بڑے جھوٹ اور مکر و فریب اور حق اور باطل کو خلط ملط کرنے کے ہیں۔ معنی لغوی کے لحاظ سے ہر جھوٹے اور مکار کو دجال کہہ سکتے ہیں، لیکن حدیث شریف میں جس دجال موعود کے خروج کی خبر دی گئی ہے وہ ایک خاص کافر شخص کا نام ہے، جو قوم یہود سے ہوگا، اور مسیح اس کا لقب ہوگا۔ کانا ہوگا اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوا ہوگا، جس کو ہر ایک شخص پڑھ لے گا۔ بال اس کے نہایت پیچیدہ ہوں گے، ایک بڑا گدھا اس کی سواری ہوگا۔ سب سے پہلے اس کا ظہور شام اور عراق کے درمیان ہوگا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ پھر اصفہان آئے گا، وہاں 70,000 یہودی اس کے تابع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور زمین میں فساد پھیلاتا پھرے گا۔ حق تعالی شانہ بندوں کے امتحان کے لیے اس کے ہاتھ سے قسم قسم کے کرشمے اور خارق عادت، یعنی ایسے امور جو عام طور پر نہیں ہوتے، ظاہر فرمائیں گے، اور اخیر میں اس کو ذلیل اور رسوا کریں گے، اور نہایت عجیب و غریب دلیل سے اس کا عاجز ہونا ظاہر فرمائیں گے، اور وہ یہ کہ اخیر میں ایک شخص کو قتل کر کے زندہ کرے گا، اور پھر اس کو قتل کرنا چاہے گا، لیکن اس کے قتل پر ہرگز قادر نہ ہوگا۔ تو اس سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ یہ شخص دعوی خدائی میں بالکل جھوٹا ہے، اس لیے کہ اول تو اس کا کانا ہونا ہی اس کے خدا نہ ہونے کی نہایت روشن اور بین دلیل تھی۔ دوم یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوا ہوگا، اور سوم یہ کہ قتل کرنا ایک ایسا عمل اور فعل ہے جو بشر اور انسان کی قدرت میں داخل ہے۔ ایک ناتواں اور کمزور انسان بھی ایک پہلوان کو تلوار سے قتل کر سکتا ہے۔ جب یہ لعین اس معمولی عمل اور فعل پر بھی قادر نہیں، تو احیاء موتا پر بدرجہ اولا قادر نہ ہوگا، اور یہ جو چند روز اس کے ہاتھ سے احیاء موتا یعنی مردوں کا زندہ کرنا اس کا ظہور ہوتا رہا، وہ فی الحقیقت اللہ تعالی کا فعل تھا۔ اس کے ہاتھ سے جو کرایا گیا وہ محض استدراج اور ابتلاء اور امتحان تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب مردہ لایا جاتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حق تعالی شانہ کی طرف متوجہ ہوتے اور بارگاہ خداوندی میں دعا مانگتے کہ اے پروردگار، تو اپنی قدرت کاملہ سے اس مردہ کو زندہ فرما۔ حق تعالی شانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مردہ کو زندہ فرما دیتے۔ اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کا شبہ بھی نہ ہوتا، بلکہ ان کا خدا کا مقبول اور برگزیدہ بندہ ہو جانا ثابت ہو جاتا۔ اب سوال یہ ہے کہ دجال کب نکلے گا؟ تو امام مہدی ظاہر ہونے کے بعد نصارہ سے جہاد اور قتال کریں گے، یہاں تک کہ جب قسطنطنیہ کو فتح فرما کر شام واپس ہوں گے اور شہر دمشق میں مقیم ہوں گے اور مسلمانوں کے انتظام میں مصروف ہوں گے، اس وقت دجال کا خروج ہوگا۔ دجال اپنے لشکر کے زمین میں فساد مچاتا پھرے گا۔
یمن سے ہو کر مکہ مکرمہ کا رخ کرے گا، مگر مکہ مکرمہ پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، اس لیے دجال مدینہ منورہ میں بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ بالآخر پھر آ کر شام واپس آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کی شرقی مینارہ پر 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے نازل ہوں گے اور لعین کو قتل فرمائیں گے، جیسا کہ انشاءاللہ تفصیل سے ہم یہ بات آپ حضرات کو بیان کریں گے۔